سب سے پہلے آپ کا کامنٹ جاننا چاہیں گے حسن نثار صاحب۔ دیکھیں لینا، میرا خیال ہے کہ سعد رفیق نہیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، ریلوے کا موجد جو ہے نا وہ خبیث اس کا ذمہ دار ہے، اس کے بعد ذمہ دار ہیں یہ گورے برٹشرز جو، ورنہ شاید بر صغیر کو آج تک ریلوے نصیب ہی نہ ہوتی۔ یہ ہمارے خلاف بڑی گہری سازش ہے گورے کی، اس کو پتہ تھا کہ کس قسم کے حکمران ہوں گے اور وہ کیا کریں گے، ریلوے ٹریکس بھی بیچ کھائیں گے، ان کے اوپر مارکیٹس بھی بنائیں گے، لوگوں کو بھی مروائیں گے۔ اچھا دیکھو تاریخ کیا بتاتی ہے، پاکستان میں سوائے ٹرین کے کبھی کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا، سو اس بار بھی صرف ٹرین ہی ذمہ دار ہے، بندہ کوئی ذمہ دار نہیں۔ وہ پاکستان کا ذمہ دار کوئی نہیں بنا آج تک، آدھا ملک گواہ بیٹھے آج تک، مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ بڑی سیڈ سٹیٹ آف افیئرز سر، بڑی سیڈ سٹیٹ آف افیئرز۔ مظہر عباس صاحب مجیب ہے جی، اس کی بات کیا کرو جی، مظہر عباس صاحب۔ دیکھیے حسن صاحب نے تو بڑی بنیادی سی بات کی کہ جب پاکستان کی گاڑی ہی ٹریک پہ نہیں ہے تو جو ہے وہ ریلوے کیا چیز ہے اور باقی کیا چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں تو پہلے تو یہ بتائیں نا، ایک تو ہر چیز میں فواد چودھری صاحب کیوں بول پڑتے ہیں؟ مطلب یہ بات آدم سواتی کو کہنی چاہیے تھی، کسی اور کو کہنی چاہیے تھی۔ شیخ رشید صاحب اس سے پہلے ریلوے وزیر ہے، 3 سال تو ہو گئے نا اس گورنمنٹ کو، تو یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ ان 3 سال میں بہتری کے لیے کیا اقدامات ہوئے۔ جو بھی اگر یہ آج کا جو افسر ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خط لکھا تو اس خط کا کوئی جواب آیا تھا، اور یہ حادثات ہوتے رہیں گے۔ استعفے وغیرہ کی بات چھوڑ دیں، استعفے وغیرہ تو ایک مورل ہوتی ہے، کوئی دے یا نہیں دے، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریلوے کبھی بھی ٹریک پہ چلی ہی نہیں، ریلوے کو ٹریک پہ ڈالا ہی نہیں گیا۔ ہر وزیر آتا ہے کھا پی کے چلا جاتا ہے، ہر وزارت آتی ہے کھا پی کے چلی جاتی ہے، تو جو پچھلے ہیں ان سے پچھلے والے تو اب نہیں رہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ 2 وزیر ریلوے تو رہے ہیں اس گورنمنٹ میں، ایک شیخ رشید صاحب، ایک آدم سواتی صاحب اب ہیں۔ شیخ رشید صاحب ایک آدم سواتی اب ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے ریلوے میں؟ آپ چھوڑ دیں، ٹریک تو بڑی چیز ہوتی ہے نا، ٹریک بڑی چیز ہوتی ہے، ٹریک تو بڑی چیز ہوتی ہے۔ اپنی کارکردگی پی ٹی آئی کو بتانی چاہیے تھی، اور جگہوں پہ ریلوے اسٹیشنز کتنے بہتر ہو گئے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری آپ اس وقت پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں، ایسا ہی ہے مظہر صاحب؟ جی پھر وہ آگے بات کریں گے تو پھر اس پہ اور بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ریما عمر صاحبہ جی بالکل، یہی مطلب 3 سال کا حساب تو ان سے ہی لیں گے نا ہم۔ جی بالکل ریما۔ اچھا علینا، ایک نام بیچ میں وہ بھول گئے، شیخ رشید صاحب ریلویز منسٹر رہے تھے تقریباً 2 سال، تو 1.5-2 سال، تو ان کا نام کیسے بیچ میں سے بھول گئے؟ یا آپ اعظم سواتی صاحب کی بات کریں گے یا آپ سعد رفیق صاحب کی بات کریں گے؟ دوسرا، ایک اور جو چیئرمین ہیں ریلویز کے، انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ٹریکس میں ریپیئر کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے وہ ڈیلے کیا کیونکہ ایک اور پروجیکٹ ہے اس میں تاخیر ہو رہی تھی اور وہ ڈپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، پیسے کروڑوں روپے ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہ جاننے کے باوجود انہوں نے ریلوے ٹریکس جو ہیں استعمال کرنے دیے۔ تو میرا نہیں خیال آپ سعد رفیق صاحب کو بلیم کر سکتے ہیں، اگر کرنا ہے آپ کو اس گورنمنٹ میں ہی دیکھنا ہے کہ کہاں مسئلہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ بھی پی ٹی آئی کو آپشن لے رہی ہیں، اور پھر وزیر داخلہ جو اب ہیں سابقہ وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب، رسول بخشائی صاحب۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت اس حادثے پر سیاست کرنے کا نہیں، بیان بازی کا نہیں، اور وہی روایتی باتیں آج ہو رہی ہیں۔ یہ بہت اندوہناک حادثہ ہے، اس میں تھوڑی سی سول سرچنگ کرنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی، ہمیں بھی اور سب کو بھی، کہ آخر دنیا میں ہر جگہ ریلوے نے ترقی کی ہے، اور جس حالت میں ہم نے انگریزوں سے یہ نظام لیا تھا، وہ ہندوستان نے تو اس کو کئی گنا بڑھایا بھی ہے اور بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، سری لنکا بھی اور بنگلہ دیش بھی۔ ہمارے یہاں آخر کیا ہوا کہ یہ 1985 کے بعد سے میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت سفر کیا ہے ٹرینوں پہ، اب نہیں کرتا، 85 کے بعد سے جب سے ہماری جمہوریت آئی اور یہ ہم ایک حکمران ٹولہ نیا بھی پیدا ہوا اور پرانا تو موجود سا، ذرا ان سب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے موٹر ویز بنائی، بڑا اچھی بات ہے، لیکن جو غریب کی موٹر وے کے اوپر تو آپ مڈل کلاس کا آدمی جاتا ہے اپنی گاڑی چلا کے فراٹے مارتے ہوئے،
یہ جو جہاں غریب سفر کرتا ہے، خیبر پختونخوا سے چلتا ہے، کراچی سے چلتا ہے، کوئٹہ، ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اب یقین جانیں کہ یہ جو ML1 کا منصوبہ جس کے اوپر کہ 3 سال میں کچھ نہیں ہوا اور اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہوا، منصوبہ بھی ہے، اگر وہ بھی بنا دیتے آج سے 20-25 سال پہلے، تو جو موٹر وے کے اوپر آپ کو رش نظر آ رہا ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا. صرف 2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، سارے کہتے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد سے لاہور تک، اور اس طرح پشاور کے درمیان میں. میرا آپ بھی کوئی آپشن نہیں لے رہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں میں یہ ایک آپشن لے رہا ہوں کہ 3 سال میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سعد رفیق کی جب وزارت تھی اس میں نے تقریباً 1 سال سفر کیا ریلوے پہ، بہتر تھی، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. یہ 3 سال جو PTI کی حکومت ہے ان کو جواب دینا چاہیے کہ کیا انہوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہے، کیوں انہوں نے کیا بہتری کی ہے، منصوبہ جو ہے وہ آگے کیوں نہیں بڑھا. اچھا وہ تو سارا پلندہ ڈال دیتے ہیں نا ML1 کے اوپر. ابھی اس کے اوپر آگے ہم جا کے بھی بات کرتے ہیں. آپ نے PTI کی حکومت سے باز پرس کا کہہ دیا ہے 3 سالوں کا ایٹ لیسٹ وہ جواب دے. منیف فاروق صاحب آپ کی آپشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کی حکومت ہے جی وہ جواب دہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو 2015 سے لے کے 18 تک ان کی حکومت ختم ہونے تک 6-7 واقعات ہوئے. 15 سے لے کے جو اب تک ٹائم لائن ہمارے پاس تھوڑی سی ہے تو اس وقت کے حادثات کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. آج کے حادثات جو پچھلے 3 سالوں میں ہوئے ہیں وہ ان 2 وزراء کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے. باقی فواد چودھری صاحب کے بارے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ وہ ذہین آدمی ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب سے ان کو دوبارہ وزارت اطلاعات ملی ہے وہ اپنی پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ججمنٹ کو امپیئر کرے، چاہے وہ کسی صحافی کے بارے میں جب بات کریں تب، چاہے وہ اپنے کسی سیاسی مخالف کے بارے میں بات کریں تب. ان کی باتوں کے اندر جو توازن ہے یا جسے ہم بیلنس کہتے ہیں وہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کہ فواد چودھری صاحب کے لیے بڑی ورنگ بات ہے. اچھا منیب آپ نے بھی PTI کی آپشن لی، ہمارا پینل زیادہ تر یہی آپشن لے رہا ہے، لیکن جیسے آج ابھی میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی بولا کہ جب چیئرمین ریلوے سے پوچھا گیا کہ جی کیوں یہ حادثات تواتر سے آ رہے ہیں خاص کر اس حکومت میں اور پھر اسی ٹریک کے اوپر، تو ML1 کی بات کی جاتی ہے. شیخ رشید کو بھی ہم نے کئی دفعہ سنا، وہ کہتے ہیں جی بہتری تب آئے گی جب یہ ML1 کے اوپر کام شروع ہوگا. تو کیا یہ توضیح ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہ ایک بنیادی بات ہے. ML1 کے اوپر جو خواجہ سعد رفیق صاحب یا PMLN کا جو موقف ہے وہ یہ کہ ہم بنیادی فریم ورک بنا گئے تھے اور بہت سی چیزوں کے اوپر کام ہو گیا، بہت سی چیزوں کے اوپر آلریڈی کام سٹارٹ ہو گیا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بدقسمتی سے کہ وہ بڑے سنیل سپیس پہ آگے چلتی ہیں اور بڑا سلو پروسیس ہوتا ہے. اس میں پتہ نہیں بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں، کیونکہ میرے سامنے تو فائل نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. لیکن کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا، میں اتنا سب کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتا ہوں کہ یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آن ہز اور ہر واچ کچھ غلط ہو، حادثے ہوں، لوگوں کی جانیں ضائع ہوں. یہ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا نا. لیکن پھر آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ میٹر کرتی ہے. PMLN کا یہ موقف ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا تھا، آگے والوں نے یہ کام کرنا تھا، پچھلے 3 سال میں انہوں نے نہیں کیا.